تو اللہ کا حکم ہوا موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑ کر نکلو. کہاں؟ سیریا. سیریا کہاں ہے؟ کون سے کانٹیننٹ میں ہے؟ کیا معصوم بچے با میرے، ایشیا میں ہے. سیریا عرب کے اوپر ہے. سیریا شام، فلسطین جہاں ہے. یعنی موسیٰ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ آئے تھے. 70 پر 3 تھے، گئے بار میں 60 پر 3 کہہ دیا. 70 پر 3 لوگ، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے، ان کے پوتے، سب مل کر فلسطین سے ایجپٹ آئے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ واپس فلسطین کو جا رہے ہیں. ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی. اتنی مدت میں 70 پر 3 کتنے ہو گئے؟ 6 لاکھ سے زیادہ. اللہ کا حکم ہوا ایک رات میں آپ کو نکل جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے تم سے کہا ہے کہ بنی قبطیوں کی عورتوں کے پاس سے گہنے قرض لے لینا. گہنے کہنا کہ ہم کو ہمارا ایک فنکشن ہے، تمہاری گہنے جو ہیں ہمیں چند دن کے لیے لو. وہ سود پر جو بھی ہے لے لیے، یہ اللہ کی طرف سے اجازت تھی. لے لیے اور رات رات سارے بنی اسرائیل کو ماسٹر پلان بنایا گیا کہ کوئی کسی کو پکارے گا نہیں. اس وقت میں سب کے سب نکل جائیں گے. 6 لاکھ بنی اسرائیل نکل گئے. جب فرعون کو خبر پہنچی کہ بنی اسرائیل نکل گئے ہیں تو فرعون نے کہا ان کو پکڑ. تو پہلے ارینج نہیں ہوا ہے نا، وہ اس کی فوج جمع نہیں ہوئی. کہا کہ سب فوج جمع کرو. 10 لاکھ 1 ملین کتنے ہیں؟ 1 ملین. 1 ملین میں کتنے زیرو آتے ہیں؟ یہ سوال کئی کو پوچھتے ہیں حضرت نیند بھگانے کے لیے، کیا بنانے کے لیے. 1 ملین میں کتنے زیرو آتے؟ 6. ماشاء اللہ. 10 لاکھ فوجی، وہ 6 لاکھ لوگ، یہ 10 لاکھ فوجی گھوڑے پر سوار تلواروں سے مزین ہو کر. کہا کہ صبح مرغ بانگ دینے سے پہلے فوج نہیں نکلے گی. مطلب صبح ہونے سے پہلے مجھے 10 لاکھ لوگ چاہیے. وہ تو چل کر جا رہے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام، ہم گھوڑے پر جائیں گے، پکڑ لیں گے. اللہ نے کیا کیا؟ اس رات کو مرغا بانگ دیا ہی نہیں. اور کیا ہوا؟ قبطیوں کے کئی لوگ مر گئے، ان کو دفنانے میں لگ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اب یہ صبح فوج جمع کیا، 10 لاکھ گھوڑوں کے ساتھ دوڑاتا ہوا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، قریب تھا، جا رہے ہیں. کون سے رستے سے نکلے؟ جو مدین کا رستہ تھا وہ نہیں تھا، شارٹ رستے سے نکلیں گے تو اوپر آپ کو افریقہ اور ایشیا کے درمیان زمین ہے، یہ بیچ میں سے نکلے شارٹ رستہ. تو یہاں پر اختلاف ہے. تھوڑے مفسرین کے میجارٹی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ریڈ سی ہے، اور تھوڑے مفسرین کہتے ہیں، اگر آپ میپ لگا دیتے تو اچھا رہتا، ریڈ سی کے اوپر جو زمین ہے اس میں بحر اصفا کچھ ہے، یعنی ایک چھوٹا سا دریا ہے جس کے ارد گرد زمین ہے. وہ دریا یا یہ دریا، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں عربین سی تھی. تو بحر احمر جسے کہتے ہیں، بحر قلزم جو کہتے ہیں، سیدھا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، سامنے سمندر، دریا، وہ بھی جوش مارتا ہوا دریا، لوٹیں آ رہی ہیں. اور پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو فرعون کا لشکر دور سے گھوڑوں پر نظر آ رہا ہے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہائے ہم لوگ پکڑ لیے جائیں گے. اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. کیسے لوگ ہیں دیکھو، یہ بنی اسرائیل بھی اچھے لوگ نہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ احسان فراموش، تکبر کرنے والے، طبیعت میں مستی، نبی کی قدر نہیں کرنے والے، ایسے لوگ. یہ لوگ آئے ہیں، ان کو بچا کر تو موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں. کیا بولنا تھا؟ یا نبی اللہ کیا کریں گے بولیے. یہ نہیں، نیگیٹو، ہمیشہ منفی پہلو پہ بات. انا لمدرکون، ہم لوگ تو پھنس جائیں گے. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبت میں ہیں. دیکھیے کتنی پریشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کو. 6 لاکھ کا لشکر ہے، سمجھے تھے کہ اس راستے سے نکلیں گے، آ گئے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، سامنے بھی بربادی ہے، پیچھے بھی بربادی ہے، کچھ کرنا ہے. اس وقت یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبت میں، ضرور ہم پھنس جائیں گے.
تب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ ایمان اللہ کتنا قریب ہے معلوم؟ اللہ بالکل قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ بس ہمارا اور اللہ سے کنیکشن، تعلق ایمان سے ہے۔ یہ جتنا ہمارا ایمان مضبوط رہے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی خاص مدد ساتھ آ جاتی ہے۔ اتنی باتیں، 6 لاکھ کا لشکر کہہ رہا ہے آپ سے کہ ہم پھنس گئے، یہ ہو گئے، وہ گئے، کلا، نہیں پھنسے۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، سیہدین، مجھے راہ دکھائے گا۔ اللہ کہتا ہے اضرب بعصاک البحر، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے نا، اس لاٹھی سے دریا پہ ماریں۔ اب یہ لوگ کیا نہیں ستا رہے ہوں گے، کیا لاٹھی سے دریا پہ مارنا، کھیلتے ہیں کیا، بولے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو معلوم ہے نا، بھئی نبی کا ایمان ہے، ہر ایک چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنا عصا دریا پہ مارتے ہیں۔ مارنا تھا، وہ دریا کو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ موسیٰ جب آ کر عصا ماریں تجھے پھٹنا ہے، تو دریا جو میں نے کہا نا کہ جوش مار رہا تھا، دریا تیار تھا اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے، جیسے ہم فجر کے وقت میں تیار رہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ویسا نہیں تھا دریا بالکل تیار تھا۔ اور جب راستے پہ مارتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہاں پر، اب سورہ بقرہ کی 50ویں آیت ہے، 50ویں آیت، ایک مائل سٹون پہنچے ہم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے چیرا تمہارے لیے، عالم صاحب بیٹھے ہیں یہاں، با جو ہے سببیہ ہے، فار یو، آپ کے لیے۔ ہم نے، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے لیے چیرا، پھاڑا دریا کو۔ کیا ہوئے؟ یہ 12 قبیلے تھے، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور یوسف علیہ السلام 12، تو 12 بھائیوں کے اولاد تھی، یہ 12 قبیلے تھے۔ تو اللہ نے 12 رستے بنا دیے، پانی بیچ میں کا ہٹا، اور جو پانی ہٹا وہ ہر رستے کے بیچ میں جو پانی ہٹا نا، وہ پہاڑ کی طرح اس طرح کھڑ گیا، پانی ہے، 12 رستے۔ اور جو پانی ہٹا تو کیا رہے گا؟ دریا میں گیلی مٹی رہے گی نا، فوراً زور کی ہوا آئی اور اس گیلی مٹی کو سکھا دی، اور سورج کی روشنی تیز ہوئی، اور راستہ بالکل اللہ کہتا ہے یبسا، سوکھ گیا جانے کے لیے۔ 12 رستے بننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چلو اندر دریا میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سب اپنے اپنے قبیلے چلو۔ جب اندر گئے تو یہ لوگ بولے، میں بول رہا ہوں نا مستی ان لوگوں کو، موسیٰ ہمارے رشتہ داراں پورے ڈب گئے شاید نا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں بھائی، 12 رستے اللہ بنا دیا ہے، کبھی بھی اللہ سے نامراد نہ ہو۔ اللہ مجھے چھوڑ دے گا، میں سچ بولا تو غارت ہو جاؤں گا، میں سچ بول کر بزنس کیا تو بزنس نہیں کر سکتے، میں ماں باپ پر خرچ کرا تو غریب ہو جاؤں گا، میں بھائی بہن کی مدد کروں گا تو میری بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ نہیں رہے گا۔ اللہ کے لیے جب خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو میں آباد ہوں گا، برباد نہیں ہوں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان۔ ان کا ایمان کیا ہے؟ ہم تو اس راستے سے آ گئے، ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ ڈوب گئے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں، ہم پر بھروسہ نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، مولا دیکھ کہ کتنے بد اخلاق لوگ ہیں، مولا یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو بتا دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جو دریا کا پہاڑ بن گیا ہے، پانی کا پہاڑ، اس پر ادھر ایک لاٹھی ماریں، ادھر لاٹھی سے ماریں، دونوں طرف لاٹھی سے مارتے ہیں تو ان پانی جو کھڑ گیا ہے پہاڑ کے جیسا، اس کے اندر کھڑکیاں بن جاتی ہیں کہ ہاں ہمارے چچا کے بیٹے بھی اچھے ہیں، ہاں تایا کے بچے بھی اچھے ہیں، وہ ماموں کے بھانجے بھی اچھے ہیں، سالے بھی اچھے ہیں، ہاں سسرے بھی اچھے ہیں، سب کو دیکھ لے کر اللہ، اسے کہتے ہیں نبی کے ساتھ ہو جائیں گے تو اللہ نبی کو دیکھتا ہے۔ یہ نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، نمک حرام ہیں، لیکن نبی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، تو اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے، نبی کی دعا کو کہہ رہا ہے۔ اب سکون کے ساتھ پورا لشکر اتر گیا، اب فرعون آ کر کھڑا دیکھ رہا ہے کہ بنی اسرائیل لشکر میں دریا میں اتر گئے ہیں۔ یہ فرعون جانتا تھا کہ اللہ خدا ہے، فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، فرعون جانتا ہے کہ اللہ عذاب دے گا،
کیا حضرت اتنا جان کو بھی کیوں ایسا کرا؟ یہ جو تکبر ہے نا، تب پیرومئی یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ پوزیشن کی جو خواہش ہے نا، کرسی، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور انسان کہتا ہے جہنم میں گیا تو گیا، جتنے دن دنیا میں رہوں گا پوزیشن پر رہوں گا۔ اب فرعون کو لگتا ہے کہ موسیٰ کے رب کی قدرت ہے یہ، ہم کو نہیں جانا ہے، لیکن پھینکتا ہے۔ بھائیو بہنوں، وہاں پر بولتا ہے فرعون، کیا بولتا ہے؟ بھائیو بہنوں دیکھو، سمندر بھی میرا حکم مان رہا ہے، دیکھو سمندر ڈر کے میرے لیے G12 کر دیا، اب دیکھو اندر جانا ہے۔ پھینک رہا ہے، کب تک پھینکے گا باتو، کب تک پھینکے گا؟ اب یہ لوگ جو پھینکتے ہیں نا، جن کے لیے پھینکتے ہیں وہ بھکت جو ہوتے ہیں، وہ بھکت ہی ان کو ڈبوتے ہیں ایک نہ ایک دن۔ جس کے لیے وہ کیا وہی لوگ اس کو ایسا بٹھا دیے، کیسا بیٹھتا انہیں دیکھ کوئی۔ اب کس کے بارے میں بولتوں معلوم ہوتا ہے، کس کے بارے میں بولتوں میں؟ تو یہ لوگ بولے آقا آپ کے لیے سمندر کھلا ہے، اندر جائیے آقا۔ آقا کو معلوم ہے اندر کیسا جائیں۔ اب یہ سوچتا ہے کہ کیا بھائیوں بہنوں بولوں، یو ٹرن لینا ہے نا، نوٹ بندی کر دی ہے، وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا بول کر میں یو ٹرن کروں۔ اس کے سارے گھوڑے جو تھے نر تھے، نر کا تو کیا حضرت، میل ہارسز پورے، ایک بھی فیمیل ہارس نہیں تھا۔ تو وہ سوچ رہا ہے کیا بول کر پلٹ کے چلے جائیں۔ جبرائیل امین ایک مادہ گھوڑے پر سے گزرتے ہیں، فیمیل ہارس۔ جب اتنے میل ہارس اس فیمیل ہارس کو دیکھتے ہیں، گھوڑے کو دیکھتے ہیں، تو جبرائیل امین گھوڑا لے کر سمندر میں جاتے ہیں، تو فرعون کا جو گھوڑا ہے وہ سب سے پہلے سمندر میں جاتا ہے۔ پورا فرعون کا لشکر اتر گیا، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بچ کر نکل گیا۔ تو اللہ کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا، آلَ فرعون، فرعون والوں کو۔ اب فرعون کا پورا لشکر وہ 12 راستوں میں بیچ میں ہے دریا کے، ایک بھی باہر نکلا نہیں، آخری آدمی بھی دریا میں اتر گیا۔ اب اللہ کا حکم ہوتا ہے دریا جو جیسی تھی ویسے ہو جا، پورے لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ اس وقت ڈوبتے وقت فرعون کہتا ہے آمنت برب موسیٰ، موسیٰ کے رب پہ میں ایمان لاتا ہوں۔ جبرائیل امین آتے ہیں، اس کے منہ پہ پیر رکھ دیتے ہیں، رکھے الآن، اب وقد عصیت من قبل، اس کے پہلے تو آ کر نافرمانی کرتا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کیوں جبرائیل آ کر منہ پہ پیر رکھے؟ کیونکہ جبرائیل کو معلوم ہے اللہ جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، معافی مانگنے والے کو کہیں فرعون کی بھی مغفرت نہ ہو جائے۔ تو لیکن حضور کے زمانے کا جو فرعون تھا کون؟ ابو جہل۔ یہ مرتے وقت کہا کہ میں ایمان لایا، موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، لیکن ابو جہل جو ہے آخری وقت بھی جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمی ہو کر پڑا تھا، اس کے سینے پہ پیر رکھتے ہیں تو پوچھتا ہے اے بکری چڑھانے والے، تو بہت بڑی جگہ پیر رکھ دیا۔ حضور کا فرعون بھی کتنا ظالم ہے، مرتے وقت بھی ایمان نہیں لایا، اتنا اس کو بھی معلوم تھا کہ حضور نبی ہے۔ اللہ بچے، اپنے آپ کو زیادہ بڑا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھیں، خود کی عبادت کرنا نہ شروع کریں۔ میں گیا تو ہو جاؤں گا بھائی، میرے برابر کوئی انجینئر نہیں بھائی، میرے برابر کوئی ڈاکٹر نہیں بھائی، میری سوچ بھائی میرے سے اچھا ہے۔ بیماری ہے یہ سوچ ہی فرعون بناتی ہے، یہ سوچ ہی جو بھی بناتی ہے، سوچ ہی بناتی ہے، کبھی نہیں کرنا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ڈوب گیا۔ اللہ کہہ رہا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ڈوبا۔